تقریباً 16 کے قریب ہماری ایک بیس کے اوپر انہوں نے میزائل فائر کیے ایئر فورس کو اور چیف کو. بہت دیر سے جب وہ فائر ہوئے تو اس میں کچھ منٹ تو لگتے ہیں، تو ان کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ یہ آ رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ 16 میں سے 14 یا 15 یا 14 یا 15 میزائل بیس کے اوپر نہیں گرے تھے. ایک میزائل گرا تھا جو بیس پہ گیا تھا، باقی سب کے سب جس طرح کی نے سائڈ پہ کر دیا ساروں کو، اس طرح کر کے وہ میزائل سائڈ پہ گئے. یہ ممکن نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ کے بغیر پاسبل نہیں تھا کہ یہ چیز ہو جائے. اس کے بعد اسی طرح انڈیا کی ایک جگہ پہ جب ہمارے میزائل جا رہے تھے تو بڑا نیرو سی جگہ تھی جہاں پہ وہ جا کے لگنے تھے. ذرا سا بھی لیفٹ رائٹ ہو جاتا تو سویلین آبادی بھی اٹیک ہو سکتی تھی، اور انہوں نے اس کو، آپ کو پتہ ہے کہ ایک بھی ان کا بندہ زخمی ہو جاتا تو انہوں نے کتنا شور مچانا تھا. لیکن وہ سیدھا اس آئل ڈیپو پہ جا کے میزائل گرے جہاں پہ ان کا سب سے بڑا سٹوریج تھا. اس کے علاوہ درجنوں ایسے ان راتوں میں اور ان جو کچھ گھنٹے ہیں ان میں جب یہ سارے واقعات ہو رہے تھے، درجنوں اس طرح کی چیزیں جس پہ آپ انسان کہتے ہیں کہ یہ کیسے پاسبل ہو سکتی ہیں. آپ یہ سوچ لیں کہ میں آپ کو ہو سکتا ہے اس طرح ایکسپلین نہ کر پاؤں، لیکن انڈیا کی بہت ساری بڑی ٹارگٹس ہمارے بالکل ریڈار پہ نہیں بلکہ نشانے پہ تھیں. اور آپ کو میرا خیال ہے آئیڈیا ہے ان کا ایون نیوی کے جہاز، ان کے ایئر فورس کے اور جہاز، ان کی ملٹری انسٹالیشنز، سب کچھ ہمارے نشانے پہ تھا. اسی لیے وہ بھاگے اور انہوں نے سیز فائر کیا، بیکاز وہ کسی بھی ٹائم اگلے گھنٹوں میں اٹیک ہو جانے تھے، جس پہ وہ خود ریئلائز کر رہے تھے کہ یہ ہو جانا ہے. جس طریقے سے میزائل ان پہ لگے اور سارا کچھ ہوا. خیر اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوتی ہے جس چیز میں بھی، لیکن اگر وہ سیز فائر نہ ہوتا تو ان کا نقصان اس سے 10 گنا زیادہ ہوتا. اور ایک دفعہ جو انہوں نے خود ایک وار شروع کی تھی اس پہ ان کی بہت تسلی ہو جانے. آج کے دن تک آپ کو پتہ ہے ان کے لوگ جو ہیں وہ کس طریقے سے مانتے ہیں، ان کے چاہے انسٹیٹیوشنز کے ہیڈ ہیں یا کوئی اور ہے، وہ کس طریقے سے خود کہتے ہیں کہ ہاں ہم اس چیز میں بھی کمی ہے، ہماری اس چیز میں بھی کمی ہے. تیسرا، انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں، چاہے ہماری دونوں جو افواج کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، آپ یقین کریں کہ لوگ ان پر کئی دفعہ تنقید کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا سکتا ہوں کہ اس آپریشن کی سکسیس میں اگر ہمارے انسٹیٹیوشنز کا اور باقی سب کا رول ہے تو اس میں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا اس سے کئی گنا زیادہ رول ہے. آپ کو اگر ایڈوانس پتہ ہو کہ کیا ہونے والا ہے تو آپ تیاری اسی طرح کرتے ہیں. آپ کو ایگزیکٹلی پتہ ہو کہ اٹیک کہاں پہ آنے والا ہے، آپ اس کی تیاری بالکل ڈیفرنٹ طریقے سے کرتے ہیں. اور تقریباً ہمیں آلموسٹ ہر چیز کا پہلے سے پتہ تھا. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ یقین کریں کہ ہمارے پاس ہر چیز ایسے اویلیبل تھی جیسے وہ ہمارا اپنا ملک ہے جہاں سے ہمیں چیزیں آ رہی ہیں. تو ہم لوگ اس ساری کی ساری چیز میں ان کو بھول جاتے ہیں. ہماری دونوں ایجنسیز نے اتنا امیزنگ رول پلے کیا کہ میرے جیسے بندے کے لیے بھی شاکنگ تھا کہ کس طریقے سے ماشاءاللہ وہ سارا ایک پکچر آپ کو دے رہے ہیں اور کس طریقے سے آپ کو ساری چیزیں آ رہی ہیں. تو مجھے اپنے عوام کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ور سپرب. انہوں نے جس طریقے سے رول پلے کیا ہے، جس طریقے سے انہوں نے آپ کو جنگ جتانے میں مدد کی ہے، وہ ایک نارمل
انٹیلیجنسیز دور دور تک نہیں کر سکتے. فیلڈ مارشل کا ایک بہت کلیدی کردار تھا، اور جس طریقے سے ماشاءاللہ ان کی اور ایئر فورس چیف کی کوآرڈینیشن تھی، اور جس طریقے سے وہ آپس میں ایک ایک چیز کے اوپر مسلسل ہر چند منٹ کے بعد رابطے میں تھے. اس کے بعد نیول چیف کے ساتھ بھی وہ جو آپ کے آفیسر ہیں وہ بتاتے ہیں ہم نے اس طرح کی مثال بھی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. آپ کے ایئر فورس چیف نے جس طریقے سے 12-14 دن ایک آپریشن روم میں گزارے، گھر نہیں گئے، اسی جگہ پر گدا ڈال کے لیٹتے رہے، وہ بھی مثالیں کم ہیں. بٹ کس بندے نے اس ساری چیز کو لیڈ کیا، کس بندے نے اس ساری چیز کو انجام تک پہنچایا. اور میرا خیال ہے کہ اتنے بڑے فیصلے کرنا بھی ایک آپ کو بہادری بھی چاہیے، جگر بھی چاہیے، بیکاز آپ ہر چیز ہر اینگل دیکھ رہے ہوتے ہیں. پلس اللہ تعالیٰ کی اگر مدد اس میں آ جائے تو پھر رزلٹ وہی ہے جو فیلڈ مارشل کو ملا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تینوں کی تینوں فورسز نے جس طریقے سے آپس میں کوآرڈینیشن کے ساتھ، قوم نے کوآرڈینیشن کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسی رہے گی اور اس سے زیادہ بہتر ہوگی. وہ بتاتے ہیں ہم نے اس طرح کی مثال بھی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. آپ کے ایئر فورس چیف نے جس طریقے سے 12-14 دن ایک آپریشن روم میں گزارے، گھر نہیں گئے، اسی جگہ پر گدا ڈال کے لیٹتے رہے، وہ بھی مثالیں کم ہیں. بٹ کس بندے نے اس ساری چیز کو لیڈ کیا، کس بندے نے اس ساری چیز کو انجام تک پہنچایا. اور میرا خیال ہے کہ اتنے بڑے فیصلے کرنا بھی ایک آپ کو بہادری بھی چاہیے، جگر بھی چاہیے، بیکاز آپ ہر چیز ہر اینگل دیکھ رہے ہوتے ہیں. پلس اللہ تعالیٰ کی اگر مدد اس میں آ جائے تو پھر رزلٹ وہی ہے جو فیلڈ مارشل کو ملا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تینوں کی تینوں فورسز نے جس طریقے سے آپس میں کوآرڈینیشن کے ساتھ، قوم نے کوآرڈینیشن کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسی رہے گی اور اس سے زیادہ بہتر ہوگی. ویسے تو ہماری اس دن کئی ایک جگہ ایسی نہیں تھی جہاں پہ کمی یا کوئی چیز ایسی ہو، بٹ اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا اور ہم اس رزلٹ پہ پہنچے جو دنیا دیکھ رہی ہے. اور اس کے بعد مسلسل کامیابیاں جو اس دن سے شروع ہوئی تھیں اور آج تک چل رہی ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عنایت شدہ ہیں. اور میرا خیال ہے اس میں فیلڈ مارشل کی محنت بہت زیادہ شامل ہے، کیونکہ ادروائز یہ ممکن نہیں تھی.